وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معجزے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، آج ان کے مبارک قدموں کی بات ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر دلیل اور اللہ کے جلووں کے آئینہ، آپ کے مبارک قدم بھی بہت پیارے. زانو مقدس، آپ کی پنڈلیاں، دونوں پاؤں مبارک نرم اور پرگوشت تھے اور دیکھنے میں اتنے اچھے لگتے تھے کہ کسی اور کے ایسے نہیں لگتے. قدم مبارک کو قوت بھی حاصل تھی اور وقار بھی. تواضع سے اٹھاتے تھے جیسا کہ اہل ہمت کا قاعدہ ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی اور مشکات میں حدیث موجود کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پنڈلیاں بہت لطیف اور نازک تھیں. حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک سب سے زیادہ حسین تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ترمذی میں یہ روایت موجود کہ میں نے تیز چلنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا. جب آپ چلتے تو یوں معلوم ہوتا گویا زمین آپ کے لیے لپٹی جا رہی ہے، یعنی آپ اس طرح چلتے تھے اور ہم آپ کے ساتھ، ہمیں یعنی تیزی سے چلنا پڑتا، یعنی دوڑنے والی کیفیت ہوتی، مگر حضور بآسانی. یہ نہیں ہے کہ وہ دکھانے کو تیز، یعنی چال مبارک میں اس طرح تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس مبارک پاؤں جب پتھروں پر آ جاتے تو وہ پتھر آپ کے پاؤں کے قدم کے نیچے نرم ہو جاتے. حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیہقی ابن عساکر زرقانی میں موجود کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں پر چلتے تو آپ کے پاؤں مبارک کے نشان ان پر لگ جاتے، یعنی وہ آپ کے پاؤں مبارک کے نیچے نرم ہو جاتے. یہ شرح شفا میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بغیر نالین شریف کے، یعنی برہ ننگے پاؤں پتھروں پر چلتے تو پتھر آپ کے مبارک قدموں کے نیچے نرم ہو جاتے اور ان میں بعینی ہی قدم مبارک کا نشان پڑ جاتا. چنانچہ ان پتھروں کو تبرکاً محفوظ کیا گیا ہے، جو کہ اب بھی موجود بیت المقدس میں اور مصر میں، اس کے علاوہ بھی دنیا میں موجود ہیں. ابن سعد ابن عساکر شفا زرقانی اصابہ سبل الہدیٰ میں یہ روایت موجود. حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ مقام ذی المجاز میں تھے. یہ مقام عرفہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے. ہر سال منڈی لگا کرتی تھی. ابو طالب کو پیاس لگی. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے میرے بھتیجے، میں پیاسا ہوں، میرے پاس پانی نہیں ہے. چچا اپنے بھتیجے سے کہہ رہے ہیں، کیوں؟ پہچانتے ہیں کہ رشتے میں تو میرے بھتیجے ہیں مگر اللہ کے نبی ہیں، کتنی شان والے ہیں. اب سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چچا کی یہ بات سن کر سواری سے اترے اور اپنا پاؤں مبارک زمین پر مارا تو زمین سے پانی نکلنے لگا. آپ نے فرمایا، چچا تم نے پانی مانگا ہے، لے لو.
یہ قدم مبارک کا اثر تھا. زمین نے قدم مبارک کے اشارے کو سمجھا اور پانی کا چشمہ بہا دیا. ابو طالب کہتے ہیں میں نے خوب سیر ہو کر پیا. جب میں پی چکا تو جہاں سے پانی نکل رہا تھا حضور نے وہیں قدم مبارک رکھ کے دبایا، پانی کا نکلنا بند ہو گیا. اندازہ کیجئے ان قدم کی برکتوں کا. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم وہ ہیں. ایک مرتبہ آپ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ احد پہاڑ، یہ مدینہ منورہ کے ارد گرد یہ پہاڑ ہے، اور بخاری شریف میں فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے. اندازہ کیجئے اسے سند ملی ہوئی ہے حب نبی کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر تھے اور آپ کے ساتھ یہ 3 صحابہ تھے. پہاڑ کانپنے لگا، ہلنا کہیے، کانپنا کہیے. اگر مجھے اجازت ہو اپنا ترجمہ کرنے کی تو میں کہوں گا وہ رقص کر رہا تھا، کہ اتنے پیارے قدم آئے ہیں تو وہ رقص کر رہا تھا. وہ کانپنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں اس پر مارا، فرمایا اسبت، اے پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. حضرت ابو بکر، حضرت عثمان اور حضرت عمر، ان تینوں کا بیان ان کے ساتھ کیا ہونا تھا وہ خبریں بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ قدم مبارک بھی. اس کی برکت. پہاڑ چٹانوں کے سامنے کوئی ٹھہرا ہے؟ پہاڑ کا کوئی انسان مقابلہ کر سکتا ہے؟ مگر یہ اللہ کے نبی ہیں، معجزہ ہلکا سا اس کو ضرب دی ہے، وہ ٹھہر گیا. یہ برکت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہلکی سی ٹھوکر سے پہاڑ کا ہلنا بند ہو گیا. اسی طرح کوہ سبیر، اس کا بھی حوالہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر تھے تو وہ بھی لرزنے لگا. میرے آقا نے اس پر پاؤں مبارک اس کو ٹھوکر لگائی، وہ بھی اس کا ہلنا جاتا رہا. یہ وہی پیارے اور مبارک قدم ہیں جس جانور پر آ جائیں اگر وہ سست رفتار ہو برق رفتار بن جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اور آ کر کہا میری اونٹنی بڑی سست ہے، اس سے تو پیدل آدمی تیز چل لیتا ہے، اس کا تو یہ حال ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک سے اس اونٹنی کو ہلکی سی جیسے ٹھوکر لگا دیتے ہیں لگا دی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کے بعد وہ ایسی تیز ہو گئی کہ کسی کو اپنے سے آگے نہیں بڑھنے دیتی تھی. اب ذرا میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. ہلکی سی ٹھوکر پاؤں مبارک کی، اونٹنی سست ہے، برق رفتار بن رہی ہے، پہاڑ پر وہ ٹھوکر اس کو جما رہی ہے. کیا عقل، سائنس کی میزان میں آپ اسے کیسے کہیں گے؟ تو میں آپ کو بہت پہلے بتا چکا، جو عقل کو عاجز کرتے وہی تو معجزہ ہے. خلاف عادت یہ ان کی شان ہے، ان کی ایک ٹھوکر میں کتنی برکت ہے میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اسی طرح حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے کا تھا، وہ سست اور بہت ہی کمزور تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سواری کی، اس کو بھی تیز بنا دیا. اسی طرح حضرت جابر کا واقعہ میں سنا چکا ہوں آپ کو پہلے، کہ ان کا وہ جو اونٹ تھا جاتے تھے لشکر میں، کمزور تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ایک ٹھوکر لگائی اور اس کو بھی بہت ہی برق رفتار بن گیا. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عبداللہ بن ابی طلحہ وہ راوی ہیں، شفا شریف میں اور خصائص کبریٰ میں روایت، کہ بہت سست رفتار گدھے پر سوار ہوئے.
جب آپ نے اس کو واپس کیا تو وہ ایسا تیز قدم، تیز راہوار کہ کوئی دوسرا جانور اس کے ساتھ نہیں چل پاتا تھا۔ متعدد احادیث اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوکر لگ رہی ہے اور جانوروں میں کتنی قوت آ رہی ہے، پہاڑوں میں آ رہی ہے، پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پر سوار ہوتے تھے وہ بول و براز نہیں کرتا تھا اور کبھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا، صرف سواری کی برکت سے ہمیشہ تندرست اور توانا رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ایک مرتبہ مولا علی، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کہ اے اللہ اسے شفا دے اور صحت بخش بنا، صحت عطا فرما، آپ نے اپنا پاؤں مبارک ان کو ہلکا سا جس طرح ٹھوکر لگاتے مارا، ادھر پاؤں مبارک لگنا تھا، حضرت علی اسی وقت تندرست ہو کر کھڑے ہو گئے۔ ساری بیماری لمحہ، ٹھوکر لگنے میں کتنی دیر ہے، ادھر لگی، ایک شخص بیمار ہے، کتنی دیر سے بستر پر ہے، ہلا نہیں جا رہا، ادھر ٹھوکر لگی اور وہ تندرست ہو کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر جلوہ افروز ہو کر آیت پڑھی وما قدر اللہ حق قدرہ، وہ آخر تک اس آیت کو پڑھا۔ جب اما یشرکون پر پہنچے تو ممبر سے آواز آئی ایسا ہی ہے، یعنی یہ صحیح ہے، اور 3 بار وہ ممبر آگے پیچھے ہوا، گویا شان جلالی برداشت نہیں کر سکا۔ نبی کریم کی برکت سے اس پر کیفیت طاری ہونا، پتھر ہے، آنکھیں نہیں ہیں، کان نہیں ہے، زبان نہیں ہے، پتھر پر کیفیت طاری ہو رہی ہے قدم کی برکت سے، اور وہ بول رہا ہے، آواز آ رہی ہے۔ قرآن میں ہے نا شجر موسیٰ کا بیان، آواز آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ اللہ زبان دیتے والا، وہ دے تو وہ بولتے ہیں اور اس سے ظاہر ہوتا۔ یہ کون سے مبارک قدم ہیں؟ ذرا آئیے ایک بات کو پھر دوہرا دوں، پہلے بیان کر چکا ہوں۔ یہ کتنے مبارک قدم ہیں جو عرش اولا پر گئے ہیں معراج کی رات، یہ ساری کائنات کے سر کا تاج بنے ہیں یہی مبارک قدم، یعنی ساری کائنات نیچے تھی اور میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اونچے تھے، کیونکہ عرش اعلیٰ پر یہ قدم مبارک گئے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کی برکات، صحابہ آپ کے قدم مبارک چومتے تھے اور بہت ہی ادب کرنے والے تھے۔ دست و قدم بوسی، اس کے حوالے سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ انسان کے چال اور اس کے انداز سے ہم کتنے آج کل زاویے مقرر کرتے ہیں، شناخت بنا لی ہے، عرف بنا لیے ہیں، کسی کے بارے میں رائے قائم کرنی ہو تو اس کی نشست و برخاست اور ان چیزوں سے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کی ایک ایک ادا محفوظ کی گئی ہے، پوری کائنات میں کسی اور کی نہیں ہے۔ یہ صرف کتنے نبی ہوئے ہیں، نام ہی نہیں محفوظ ہیں، صرف 25-26 جن کا قرآن میں نام آیا، یا کچھ تفسیروں میں کچھ انبیاء کے نام جو بتائے جاتے ہیں۔ مگر میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہترین نمونہ بنا کر بھیجے گئے، قرآن کی عملی تفسیر ہے، آپ کی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ 1400 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں، ذرا تصور 11 ہجری میں آپ نے پردہ فرمایا ہے، 1400 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں، پوری دنیا لکھ رہی ہے، بول رہی ہے، شاعر اپنے اشعار میں، نثر لکھنے والے اپنی نثر میں بیان کر رہے ہیں، مگر جہاں دیکھیں گے آپ کو مینرز کی بات، ایٹیکیٹس کی بات، ان کے آداب، اقدار، ویلیوز
سب یہی کہیں گے کہ مسلمانوں کے نبی جیسا اور کوئی نہیں اور ہو سکتا بھی نہیں۔ میں نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا بیٹھنا اور پھر یہ مبارک قدم کتنی شان والے، آپ نے اس کی کچھ جھلکیاں سنی۔ آئیے اب ان قدموں کے حوالے سے ایک بات اور بھی کر دوں تاکہ میں اور آپ بھی کچھ سیکھ لیں۔ حضرت مغیرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں نیند چھوڑ کر لمبا لمبا قیام فرماتے تھے۔ قرآن میں ہے نا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ تعالیٰ نبی کی اداؤں کو یاد فرما کر، اے کملی اوڑھنے والے، چادر اوڑھنے والے، ان کی ادا کا بھی ذکر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کا مطلب کھڑے ہونا، کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا۔ یہ انسانی تقاضوں کے حوالے سے بات عرض کی گئی۔ حضور آپ کی برکت سے تو اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف ہوئے ہیں، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو جواب دیا کہ میری برکت سے اگر اگلے پچھلوں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں تو پھر میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سید المعصومین، معصوموں کے سردار، خطا گناہ کا تو تصور ہی نہیں، اور ساری ساری رات کیوں؟ ہم غلاموں کو بخشوانے کے لیے۔ آج ہم پر یہ قیام کیوں بھاری ہے؟ ہم سے کیا خطا ہوئی؟ ہم کیوں نہیں اس کی طرف آتے؟ رمضان میں شیطان قید ہو گیا تو مسجدوں میں تھوڑی سی رونق آ گئی، اس کے بعد ہماری سستیاں، غفلتیں، کوتاہیاں، مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ آج اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو کل قیامت کے دن بھی کھڑے ہونا ہے، وہاں بھرم رہ جائے گا، اور آج اس کی بارگاہ میں کھڑے نہیں ہوتے تو پھر سوچیں ہمارا کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ مبارک قدم جہاں لگ رہے ہیں وہ تو جنت کی کیاری بن گئی، ریاض الجنہ بن گئی۔ حضور کے ممبر اور حجرہ شریف کے درمیان وہ سارا ٹکڑا جنت، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، اس کو ریاض الجنہ، جنت کی کیاری، جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے۔ یہ ان قدموں کی برکت ہے، جس پہاڑ پر آ گئے، جس زمین پر آ گئے، یہ ان کی عطا اور مہربانی کہ آج ہم ان مبارک قدموں کا ذکر کر رہے ہیں۔ مگر کچھ تقاضے ہیں، میرے بھی آپ کے بھی۔ میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اگر سننے کے بعد بھی ہم نے اس چیز کو نہیں پہچانا اور قدم کی برکت کو محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو یہ قدم اللہ کی طرف لگانے والا نہ بنایا، نیکی اور سچائی کی طرف لگانے والا نہ بنایا، تو پھر سوچیں۔ اور بخاری میں اللہ کا فرمان، جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کے پاؤں میں بن جاتا ہوں۔ یہ تھوڑا سا بیان قدم مبارک کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بیان جاری ہے، آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔